السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں
آپ نے جس عنوان کو سماعت کیا، رزق کیسے بڑھتا ہے، اللہ رزق میں فراوانیاں آسانیاں کیسے پیدا فرماتے ہیں، اس حوالہ سے آپ نے پچھلے خطبہ میں قرآن کریم کی آیات و بینات کی روشنی میں رزق میں اضافے کا جو سلسلہ طریقہ کار ہے اسے آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فقر کیسے آتا ہے، غنا سے فقر کی طرف انسان کیسے پلٹتا ہے، آسانیوں کے حالات مشکلوں کی طرف کیسے جاتے ہیں، سکھ ہوں تو دکھوں کی طرف انسان کیوں جاتا ہے، کوئی ایسے اسباب ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، صحت سے بیماری کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، سکھوں سے دکھوں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، پریشانیوں کی طرف، غموں کی طرف، مصائب و آلام میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ بھی کچھ اسباب ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان میں سے چند اسباب آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کہ فقر کی طرف انسان کب پلٹتا ہے، غنا، تونگری، مالداری، روپے پیسے کی ریل پیل، مال و زر کی بہتات ہونے سے کے باوجود بندہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جو کام اسے فقیری کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ان میں پہلا کام یہ ہے کہ جب بندہ کسی طرح کا کوئی بھی ظلم کرتا ہے، اس ظلم کے نتیجہ میں بتدریج اسے فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ ظلم شرک کی شکل میں ہو، وہ ظلم کسی کا مال ہڑپ کرنے کی شکل میں ہو، وہ ظلم کسی پہ تشدد کرنے کی شکل میں ہو، وہ ظلم کسی پہ گالیاں دینے کی شکل میں ہو، غرض کہ ظلم کسی طرح کا بھی ہو، ظلم انسان کو غنا سے فقیری کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم یدع الدیار، ظلم گھروں کو برباد کر دیتا ہے، ظلم بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ظلم معاشروں کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم عام ہو اس معاشرے میں فقیری بھی عام ہو جاتی ہے، جس معاشرے میں ظلم عام ہو اس معاشرے میں پریشانیوں کے حالات دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں کون سا ظلم ہے جس کا ارتکاب نہیں ہو رہا؟ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں دن رات یہی راگ الاپے جا رہے ہیں۔ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، ہماری معیشت ڈوب گئی، ہمارے پلے میں کچھ نہیں رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، کبھی سیلاب، کبھی باہمی افتراق و انتشار کا شکار، باہمی لڑائیاں، اندرونی داخلی معاملات کے اندر جھگڑے، پریشانیاں، سیاسی لوگ گتھم گتھا ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں خراب کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم یدع الدیار، ظلم گھروں کو ویران کر دیتا ہے، بستیوں کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اشتد غضبی علی من ظلم، جس بندے نے کسی پہ ظلم کیا میرا غصہ اس بندے کے اوپر سخت سے سخت تر ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لا تحرموا لا تظلموا، اے میرے بندو ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو۔
انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، تمہیں بنانے والا ہوں، میں تمہیں جیسے مرضی کروں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں فعال لما یرید ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، اور خالق کائنات ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رب تمہیں یقین دہانی کروا رہا ہوں۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں اپنی مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جب میں اپنی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، پھر میں مخلوق میں سے کسی کو ظلم کیسے کرنے دوں گا؟ کیسے اجازت دوں میں مخلوق کو ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کی؟ جب میں خالق و مالک خود ظلم نہیں کرتا، پھر میں تمہیں بھی اجازت نہیں دیتا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرو، زیادتی کرو۔ فرمایا اشتد غضبی علی من ظلم لا یجد ناصرا غیری، اللہ فرماتے ہیں جو ظلم کرنے والا ہے وہ کبھی بھی کائنات میں کسی کو اپنا ممد و معاون نہیں بنا سکے گا، دنیا کا کوئی شخص اس کا معاون نہیں بن سکتا۔ لا یجد ناصرا غیری، میرے علاوہ اس کا ناصر، اس کا مددگار، اس کا معاون کوئی نہیں بن سکتا، اور جب میں معاون بن سکتا ہوں میں ہی معاونت کروں گا، میرے علاوہ کوئی اس کی معاونت نہیں کر سکتا، تو پھر جب وہ ظلم کرے گا میں اس کی معاونت کروں گا؟ جس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے وہ رب کیسے معاون بنے گا؟ معاون اللہ تب ہی بنے گا جب تو ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک لے گا اور اپنے اللہ سے، اللہ کی مخلوق سے جو کچھ تو نے زیادتیاں کی ان زیادتیوں کا ازالہ کرے گا، پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو تب رب کائنات تیری مدد کرے گا، ورنہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ جب رب کی طرف سے مدد نہ آئے پھر بتدریج انسان فقر و فاقہ کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، اللہ نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ رب کائنات اپنی دی ہوئی نعمتیں، اپنی عطا کیے ہوئے انعامات رب واپس لے لیتا ہے، اور ظالموں کو ایک وقت آتا ہے رب کائنات ان کے گھروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جس نے کسی ظالم کی معاونت کی، سلطہ اللہ علیہ، ایک وقت آئے گا رب کائنات کسی ظالم کو اس معاونت کرنے والے کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی ظالم کی معاونت نہیں کرنی چاہیے۔ ظالم کی معاونت حقیقی طور پہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کے بھی معاون بنو اور مظلوم کے بھی معاون بنو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی معاونت تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی معاونت سمجھ نہیں آتی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی معاونت ہے، آپ کو اللہ نے ہمت دیا، توفیق دیا، طاقت دیا، ظالم کے بازو کو پکڑیں، اس کو ظلم سے روکیں۔ جب آپ ظالم کو ظلم سے روکیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور یہ اس بھائی کی معاونت ہوگی جو ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم اپنے آپ کو اس کٹہرے میں لاتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فلاں آدمی فلاں پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن ہم گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے اس کے بازو کو تھامنا کیا ہے؟ ہم نے اس کے ظلم کے آگے دیوار کیا بننا ہے؟ ہم تو اس کے خلاف ایک گواہی کے لیے، کلمہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں کہاں گئے وہ ایمان ہمارے کہ ظلم کو روکنا، ظلم کو ٹوکنا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ مظلوم کی نصرت و تائید اور اس کی معاونت ہے۔ جو چیز فقر کی طرف لے جاتی ہے وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ظلم۔ ظلم کرنے والا شخص ایک وقت آتا ہے بتدریج اس کے گھر میں فقیری ڈیرے ڈال لیتی ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ ملتا رہتا، کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ کیا ہو گیا؟
میں تو دن بدن محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن دن بدن میرے حالات ڈاؤن ہو رہے ہیں، کاروبار خراب ہو رہا ہے، اولاد میرے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں بڑے سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ظلم کیے، پھر ایک وقت آتا ہے اس دنیا میں وہ رولتے ہوئے نظر آتے ہیں، رولتے ہوئے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا شخص ایک وقت آتا ہے اللہ کریم اس کی زندگی میں فقیری کو مسلط کر دیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے حکمران تھے، کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفہ والوں نے حضرت سعد پہ الزامات لگائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، ان سعدا لا يسير بالسریہ ولا يقسم بالسبیہ ولا يعدل في القضیہ۔ سعد فیصلے درست نہیں کرتا، مال غنیمت آتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، جہاد کے لیے نہیں نکلتا۔ جب یہ اعتراضات کیے آنے والے بندے نے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے آیا ہے، اطل عمرہ اطل فقرہ وعرضہ بالفتن، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دینا، اس پہ فقر و فاقہ کو مسلط کر دینا، اور اللہ اس کی ساری زندگی فتنوں کی آماجگاہ بنا دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں لکھا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، کیا کسی کے اوپر جھوٹی باتیں باندھنا، بہتان ترازیاں کرنا، غلط باتیں منسوب کرنا یہ ظلم نہیں ہے؟ کسی کی پگڑی اچھالنا یہ ظلم نہیں ہے؟ کسی کی عزت کو تار تار کرنا یہ ظلم نہیں ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر یہ الزام تراشیاں کی، کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، قام ریان و سما، لوگوں کو سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اطل عمرہ اطل فقرہ وعرضہ بالفتن، اللہ اس کی زندگی لمبی کر دینا، فقر و فاقہ لمبا کر دینا، اور اس کی زندگی کو فتنوں کی آماجگاہ بنا دینا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ یہ آدمی مانگتا پنتا پھرتا تھا لوگوں کے دروازوں پر، اور اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اور اللہ کی قسم کسی نے پوچھا، اسامہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا کرتا تھا، اصابتنی دعوت سعد، میں نے سعد کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی، میں سعد بن ابی وقاص پر بہتان ترازیاں کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کی قسم اس کے عوض میں سعد نے میرے خلاف دعا کی تھی، حضرت سعد کی بد دعا نے مجھے تباہ کر دیا ہے اور ہلاک اور برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کرنے والا ہمیشہ فقیری کی طرف ہی بڑھتا ہے، ظلم کرنے والے کا ہر قدم فقیری کی طرف چل رہا ہوتا ہے، ظلم کرنے والے کا ہر قدم نقصان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، ظلم کرنے والے کا ہر قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، ظلم کرنے والے کا ہر قدم دکھوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر دکھوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانا چاہتا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے قدم کو ہر طرح کے ظلم سے روک کے رکھ۔ جب تو ظلم سے رکا رہے گا اور لوگوں کا احساس تیرے دل میں ہوگا، رب کائنات تیری زندگی کو خوبصورت زندگی بنا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو فقیری کی طرف لے جاتی ہے وہ ہے ظلم۔ دوسری چیز جو فقیری کی طرف لے جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز ہے زنا کاری اور بدکاری۔ زانی شخص اپنی زندگی میں ضرور ذلیل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا تزنوا فإن الزنا یقطع الرزق، لوگو زنا کاریاں اور بدکاریاں نہ کرو، اللہ رزق کاٹ دیتا ہے، رب رزق ختم کر دیتا ہے، فقیری مسلط کر دیتا ہے۔
بدکاروں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دنیا میں ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ بد کردار، بدکار اللہ کا نافرمان ہے، زمین کے اوپر بوجھ ہے، کیونکہ جس دن اس نے پہلی دفعہ بدکاری کی تھی اس دن سے وہ مر چکا ہے۔ کیونکہ اگر اسلام کا نظام ہو تو اسلام کا نظام یہ ہے کہ شادی شدہ اگر زانی ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اسے رجم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اگر اسلام کا نظام ہو، پہلے دن جب تو نے زنا کیا تھا، جب تو نے بدکاری کی تھی، جب تو نے کسی کی عزت کو لوٹا تھا، اس دن وہ تیری زندگی کا آخری دن تھا۔ اگر اسلام کا نظام ہو، تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا ہوتا، اس کے بعد تیری جتنی زندگی ہے ساری زندگی تیری زمین کے اوپر بوجھ ہے، تیری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزنو، زنا نہ کرو، فإن الزنا یقطع الرزق۔ اللہ کی قسم میری زبان سے غلط نکل سکتا ہے، آپ کی زبانوں سے غلط نکل سکتا ہے، اس محبوب کی عظمت پہ قربان جب اس زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ حق نکلا ہے، سچ نکلا ہے۔ فرمایا زنا کی وجہ سے رزق ختم ہو جاتا ہے، وَيَهْدِمُ الْعُمَرُ، عمر برباد ہو جاتی ہے زنا سے، بدکاریوں سے عمر برباد ہو جاتی ہے، وَيُدْخِلُ النَّارِ، زناکاری اللہ کی جہنم میں داخل کر دیتی ہے، وَيُسَوِّدُ الْوَجْهَ، اور چہرے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے زناکاری اور بدکاری۔ آج ہماری نسل کس قدر زناکاری اور بدکاریوں کی دلدل میں پھنستی جا چکی ہے۔ پھر بدقسمتی سے آپ اپنے ملک کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہماری زبانیں گنگ ہو چکی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا جانے والا ملک تھا، اس ملک میں ٹرانسجینڈر جیسے بل پاس ہو رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمیت میرے سمیت آپ سب کے، ہم میں سے کس کس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ کیا ہے ٹرانسجینڈر؟ آپ کے معاشرے میں لواطت، لونڈے بازی کو ہوا دینے کا یہ بل ہے جو آپ کے ملک میں پاس کیا گیا ہے، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، ہم نے کون سے یہ کام کرنے ہیں؟ اور بھائی آپ کو اللہ نے سمجھ دی، آپ نے ابھی تک وہ معاشرہ نہ دیکھا، آنے والی نسلیں اس کا سامنا کریں گی۔ وہ نسلیں کن کی ہوں گی؟ وہ نسلیں ہماری ہوں گی، لیکن ان نسلوں کے اندر یہ قوم لوط والا عمل جب ہوگا، قوم لوط کو رب کائنات نے کیا سزا دی تھی پتہ ہے؟ زمین کو رب نے زمین سے انہیں اٹھا لیا اور آسمانوں کی بلندیوں تک رب نے اٹھایا، اور حتیٰ کہ ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آسمانوں سے رب کائنات کے فرشتوں نے سنی، اتنا رب کائنات نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، پھر انہیں زمین پہ دے مارا، پھر آسمانوں سے پتھروں کی بارش رب نے نازل فرمائی، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، نکیلے پتھر آسمانوں سے رب ان کے اوپر برسا رہا تھا۔ کون تھے وہ؟ قوم لوط والا عمل کرنے والے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے اور آپ کے ملک کا یہ حال ہو چکا ہے، اور آپ کے تعلیمی ادارے، میں گاہے بگاہے اپنی گفتگو میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں، تعلیمی ادارے تعلیم کے نام پہ بے حیائی کو عروج دے رہے ہیں، تعلیم کے نام پہ زناکاری بدکاری کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے آج کل شادیوں کا سیزن ہے، کبھی آپ میرج ہالوں میں بھی جا کے دیکھا کریں، میرج ہالوں کے کیا حالات ہیں۔ ان میرج ہالوں میں شادیاں کن کی ہو رہی ہیں؟ سکھوں کی، ہندوؤں کی، جو کچھ ہندو کرتے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے میرج ہالوں میں ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک شادی پہ شریک ہوا ادھر گجرانوالہ میں، میرے خیال میں 2-3 دن ہی ہوئے ہیں، عجیب سے حالات، لوگوں کے بے پردگی کی انتہا ہو چکی ہے، بے پردگی انتہا ہو چکی ہے، بے پردگی۔ دلہن آئی ہے، سارے لائٹیں بند، بڑی سی لائٹ دلہن کے چہرے کے اوپر ماری جا رہی ہے تاکہ سارے حال میں بیٹھنے والے دلہن کو دیکھیں۔ یہ کیا بے غیرتی ہے؟ کیا یہ غیرت مندی ہے؟ کیوں جی بولیں ذرا سارے؟ اسے غیرت کہتے ہیں؟
اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کون کرتے ہیں؟ یہ ہندو کر رہے ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں، مسلمان یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں لباس کن کا پہن رہی ہیں؟ یہ لہنگے جو آ رہے ہیں، یہ ساڑیاں آ رہی ہیں، یہ کن کا لباس ہے؟ کیوں جی، کن کا لباس ہے؟ یہ ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا؟ راجستانی لہنگا، راجستھان کہاں کون رہتے ہیں وہاں پہ؟ کہاں سے آیا لہنگا؟ کن کا پہن کون رہے ہیں؟ لہنگا ہندوؤں کا، تیار کردہ سکھوں کا، پہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین کا طرز زندگی اپنانے والیاں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کردار ادا کرنے والیاں، انہوں نے کردار سیدہ فاطمہ کا ادا کرنا تھا، آج وہ کردار کن کا ادا کر رہی ہیں؟ فلمی ایکٹروں کا۔ مسلمانوں، یہ تمہارے حالات ہیں، یہ تمہارا اپنے گھروں کے اوپر کنٹرول ہے؟ بیٹیاں بے پردہ، بیوی بے پردہ، آوارگی کی انتہا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کٹ جاتا ہے، دکھ اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، پریشانیاں ان گھروں کے ارد گرد گھومتی نہیں بلکہ ان گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جن گھروں کے اندر بے پردگی ہو، آوارگی ہو، بدکاری اور بے حیائی ہوتی ہے، اللہ کی قسم محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان گھروں میں فقر و فاقہ اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے بے پردگی، کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ بھائی آپ کے بس کی بات ہے، پیسے کس کے لگ رہے ہیں؟ کون کما کے دے رہا ہے بیوی کو؟ بیٹیوں کو ساڑی خرید کے کون دے رہا ہے؟ لہنگا کون پہنا رہا ہے؟ کس کے پیسے ہیں؟ کون کما رہا ہے؟ پھر آگے سے ایک کلچر اور عام کیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نوکریاں لڑکیوں کو دو، مردوں کو بے روز کرو، انہیں فارغ کر دو، تعلیم کی طرف بھی ساری توجہ لڑکیوں کو، گورنمنٹ کی طرف سے بھی عام جو ادارے ہیں وہ بھی زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کن کو؟ لڑکیوں کو۔ لڑکوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آنے والے ایام میں جب لڑکی خود مختار ہوگی، خود کمانے والی ہوگی، خود کفیل ہوگی، وہ کسی کو کیا جانے، جو مرضی کرے، اسے کو کہہ سکتا ہے، کو پوچھ سکتا ہے؟ نہیں تو آپ کبھی اس آدمی کو پوچھ لیا کرے جس کی بیگم ٹیچر ہے، اچھے خاصے پیسے کماتی ہے، اس کی اپنے گھر میں کتنی ویلیو ہے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا۔ پچھلے خطبوں میں آپ نے سنا مرد اور عورت کے حقوق کے حوالہ سے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کی قسم یہ زناکاری تباہ کر دیتی ہے، معاشروں کو برباد کر دیتی ہے۔ بے پردگی، آوارگی اور زناکاری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا ہاتھ سے پکڑے زناکاری ہے، غیر محرم کو چھوئے اپنے ہاتھ سے ہاتھوں کا زنا ہے، زبان سے گفتگو غیر محرم سے کرے زبان کا زنا ہے، پاؤں کے ساتھ چل کے جا رہا ہے پاؤں کا زنا ہے۔ والفرج یصدقہ ویکذبہ، اس کی شرمگاہ تو اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے، باقی سارا زنا تو اس کے سارے اعضاء کا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہمارے نوجوان ساری رات فیس بک پہ، ساری رات پیکج لگا کے کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اتنی لمبی باتیں کس سے کرتے ہیں؟ کبھی باپ نے سوچا میرا بیٹا اتنا لمبا فون کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے؟ کبھی ماں نے توجہ دی میری بیٹی اتنی لمبی کالیں کر رہی ہیں، اتنی کالز ہیں اس کی، کیوں آتی ہیں اتنی کالز بیٹی کو؟ کون سا کاروبار اس نے شروع کیا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے سوائے حرام زدگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کیوں آج پریشان ہیں؟ ہمارے گھروں سے سکون کیوں اٹھ گیا ہے؟ کیوں ہمارے گھروں میں بے سکونی، بے چینی، بد امنی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بیٹیاں بے پردہ، بیوی بے پردہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأہ، وہ عورت جو اپنے گھر سے نکلتی ہے اچھا لباس پہن کر، خوبصورت خوشبو لگا کے، بناؤ سنگار کر کے، بازاروں کی زینت ہوتی ہے، میرج ہال کی طرف جاتی ہے، کسی فنکشن پہ جاتی ہے،
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہاں رہتی ہے بے پردگی کے حال میں اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جا رہا ہے۔ جتنی دیر اس نے بے پردگی میں باہر رہنا ہے اتنا وقت اس کا اللہ کے ہاں اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسے زناکاری کی سزا ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم يدخلن الجنہ ولم یجدن ریحہا۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، آپ نے فرمایا ایسی مائلات ہیں، لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، لم يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، ولم یجدن ریحہا، جنت کا داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور محبوب نے فرمایا تراہ رائحۃ الجنہ من مسیرۃ 500 سنہ، 500 سال دور مومن ہوگا وہاں اسے اللہ کی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن بے پردگی اختیار کرنے والی بیٹی ہو، بے پردہ رہنے والی ماں ہو، بے پردہ رہنے والی بہن ہو، میرے محبوب نے فرمایا اسے 500 سال دور سے اللہ کی جہنم کا داخلہ مل جائے گا، 500 سال دور سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہم اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے خیر خواہ ہیں؟ وہ میرے بھائی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ سبق سنا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں خیر خواہی کے طور پہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اپنی بہن کی، اپنی ماں کی، اپنی بیٹی کی خیر خواہی کرو، انہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچاؤ۔ اگر جہنم میں داخل ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں، انہیں پردے کا حکم دیں۔ یہ بے پردگی یہ بہت بڑا ظلم ہے اور زناکاری اور بدکاری کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں ویکھو جی پردہ دل دا ہوندا ہے نا، مولویاں ایڈی سختی کر چھڑی ہے، امہات المومنین سے بڑھ کر باحیا کائنات نے کوئی دیکھی ہوں گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، آپ نے امہات المومنین سے کہا اسے پردہ کرو۔ امہات المومنین نے عرض کی محبوب وہ تو نابینا ہے، آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں ہو۔ ماں عائشہ پہ تہمت لگی، اماں عائشہ پہ تہمت لگی، سنا آپ نے یہ واقعہ؟ ماں عائشہ سے بڑھ کر کون عزت والا ہو سکتا ہے؟ اماں جی فرماتی ہیں جس واقعے میں اماں عائشہ پر تہمت لگی تھی، جس موقع پر، جس صحابی کے بارے میں یہ بات کہی گئی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے انہیں پیچھے چھوڑا ہوا تھا، جہاں پڑاؤ ڈالیں وہاں آپ نے بعد میں دیکھنا ہے، کوئی چیز رہ جائے تو وہ چیز اٹھا کے آپ نے پھر آگے آنا ہے۔ صفوان کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں سے اللہ کے رسول آگے نکل گئے، ماں عائشہ وہاں ہی رہ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے۔ اماں جی وہاں بیٹھی بیٹھی آنکھ لگ گئی، فرماتی ہے صفوان بن معطل آئے، صفوان بن معطل نے ایک مرتبہ یہ کلمات کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں عائشہ فرماتی ہے سمیت استرجاع، میں نے صفوان بن معطل کے ان کلمات کو سنا، میرے کانوں سے، میری سماعت سے جب یہ الفاظ ٹکرائے، سب سے پہلے میں نے کیا کیا، خمرت وجہی بجلبابی، سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈانپا تھا، کیونکہ وقد رآنی قبل الحجاب، مجھے حجاب کی آیات کے نزول سے پہلے صفوان بن معطل نے دیکھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا یہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ اماں جی فرماتی ہے سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو ڈانپا تھا کہ دوسری مرتبہ صفوان بن معطل کی نگاہیں عائشہ صدیقہ کے چہرے کے اوپر نہ پڑ جائے۔
ان سے بڑھ کر بھی کوئی باحیا کسی ماں نے جنی ہوگی؟ چشم فلک نے آج تک ان سے بڑھ کر حیا والی عورت نہیں دیکھی ہوگی، لیکن ان کا بھی حال یہ تھا۔ اور صحابہ سے بڑھ کر پھر باحیا لوگ کوئی زمانے میں ہوں گے؟ اتنے باحیا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صحابہ اکرام اسے لے کے آئے۔ ابھی عدی بن حاتم مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام نے عدی بن حاتم تائی کے قبیلے کے اوپر چڑھائی کی، اور وہاں عدی بھاگ گیا اور حاتم تائی کی بیٹی کو صحابہ اکرام ساتھ لے آئے، محبوب کے پاس رہے۔ ضربت لہا خباء فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی مسجد میں اس کے لیے خیمہ لگایا گیا اور کئی دن وہاں رہی۔ پھر کہنے لگی محبوب مات الوالد وغاب الوافد، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، محبوب میری آپ سے یہی تمنا اور التجا ہے، آپ مجھے میرے بھائی کے ساتھ ملا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی قافلہ آئے گا شام کی طرف جانے والا، تجھے میں قافلے کے ساتھ بھیج دوں گی۔ اس نے کہا محبوب مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے میں انہی کے ساتھ ہی جاؤں گی جو مجھے لے کے آئے تھے، کسی اور کے ساتھ میں نے نہیں جانا، کسی اور کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی، میں نے انہی کے ساتھ جانا جو لے کے آئے تھے۔ صحابہ کرام کو آپ نے تیار کیا، حاتم تائی کے بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں شام کی طرف، مدینہ سے شام کا سفر کیا۔ حاتم تائی شام کے جنگلوں میں گھسا ہوا تھا، عدی بن حاتم وہاں گھسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں دور سے میں نے دیکھا اور میں نے کہا لگتا ہے یہ میری ماں جنی بہن ہے۔ کچھ دیر انتظار کیا، واقعتاً بہن تھی۔ بہن قریب پہنچی، نگاہیں اٹھائیں، عدی کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں شرم سے، اور عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے سب سے پہلے سوال یہ کیا تھا مجھے یہ بتلاؤ آپ کی عزت بھی بچی ہے یا نہیں بچی؟ آپ کی عزت بھی بچی ہے یا نہیں بچی؟ حاتم تائی کی بیٹی کہتی ہے عدی کیا پوچھتے ہو، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جو حیا میں نے محمد کریم کے ساتھیوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے، جو عزت مجھے کاشانہ نبوت میں ملی ہے، ساری زندگی وہ عزت نہ حاتم تائی کے گھر کی چار دیواری میں ملی ہے، اور جو حیا میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے وہ حیا عدی بن حاتم کی آنکھوں میں مجھے نظر نہیں آتی۔ اتنے باحیا لوگ تھے، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ یہ میری ان بہنوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتی ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے۔ محبوب نے فرمایا جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے لا تزال امتی بخیر ما لم یفش منہم ولد الزنا، میری امت اس وقت تک خیر پہ گامزن رہے گی، میری امت اس وقت تک بہتری کی راہ ترقی کی منازل طے کرتی رہے گی جب تک میری امت میں زنا ولد الزنا نہیں ہوں گے، زنا سے پیدا ہونے والے بچے نہیں ہوں گے، اس وقت تک میری امت خیر کی ترقی کی اور بلندی کی منازل کو طے کرتی رہے گی۔ جب میری امت میں ولد الزنا ہوں گے، زناکاری سے پیدا ہونے والے بچے ہوں گے، اس وقت میری امت تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دی جائے گی۔ یہ پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر ایک تصویر چل رہی تھی، زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو شاپر میں ڈال کے روڑی کے اوپر پھینکا ہوا ہے، بچے اس بچے کو کتے کھینچ رہے ہیں۔ جس معاشرے کے ستم کا یہ حال ہو اس معاشرے پہ اللہ کی رحمتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس معاشرے کی معیشت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ وہ معاشرہ کیسے سٹرانگ ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرہ عزت والی زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ جس معاشرے میں زنا ہو، جس معاشرے میں بدکاری ہو، جس معاشرے میں بے پردگی ہو، جس معاشرے میں بے حیائی ہو، اللہ کی قسم وہ معاشرہ اللہ کے غضب کے تحت ہی رہتا ہے۔ اس معاشرے پہ اللہ کی طرف سے غصہ، اللہ کا غضب اترتا رہتا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی معیشت کی تنگیوں کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانیوں کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، وہ معاشرہ ہر حال میں طرح طرح کے زخموں سے چور چور ہی رہتا ہے۔ جس معاشرے میں زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثر اولاد الزنا،
قل المطر، جب اولاد زنا زمین پہ ہوگی، جس معاشرے میں اولاد زنا ہوگی اس معاشرے میں اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش نہیں آتی، رحمتوں کی بارشیں تھم جاتی ہیں، رحمتوں کی بارشوں کے سلسلے رک جاتے ہیں جس معاشرہ میں ولد الزنا پیدا ہوں۔ ہسپتالوں کے اندر علیحدہ شعبہ تیار کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ کیا ہوگا؟ جو غلط بچے پیدا ہونے والے ہیں ان بچوں کی صفائیاں کروانے کے لیے اور لڑکیاں جاتی ہیں، جائیے جا کے ڈاکٹروں سے پوچھیں۔ اللہ کی قسم ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے آ کے مجھے اپنی داستان سنائی، دکھ سے، پریشانی سے، غم سے، قلق اور اضطراب کی کیفیت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو حالات آج کل معاشرے کے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بن گئے یہ حالات؟ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں۔ کیا سبق سکھائے جا رہے ہیں؟ جن حکمرانوں نے ماں باپ کا کردار ادا کرنا تھا، جو حکمران مربی اور محسن ہوتے ہیں معاشروں کے، وہ حکمران خود ہی جب بے راروی کا شکار ہو جائیں وہ اپنے معاشرے کی سمت کیسے درست کر سکتے ہیں؟ معاشرے کی سمت وہ درست کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک زنا سے پیدا ہونے والا بچہ روڑی سے ملا تھا۔ اللہ کی قسم امیر المومنین کو اس وقت تک چین نہیں آیا تھا جب تک اس بچے کے متعلق پوری رپورٹ نہیں ملی تھی۔ ایک بچہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی حکمرانی میں ایک ولد الزنا پیدا ہوا، اور جب تک اس کا پورا سراغ نہ لگ سکا امیر المومنین کو چین کی نیند نہیں آئی تھی۔ اس معاشرے میں کوئی بتا سکتا ہے قتل و غارت گری؟ اس معاشرے میں ظلم و ستم، اس معاشرے میں دوسروں کی عزت کو روندنا، عزتوں کو تار تار کرنا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین معاشرہ محمد کریم کا معاشرہ تھا، اور محمد کریم علیہ السلام کے معاشرے کے بعد پھر صحابہ اکرام کا معاشرہ، تابعین کا معاشرہ کائنات کا بلند ترین معاشرہ تھا، نفیس ترین اور عمدہ ترین معاشرہ تھا۔ کیوں عمدہ ترین تھا؟ اس معاشرے میں معاشرے کی بیٹیاں با پردہ تھیں، با حیا تھیں۔ جس معاشرے کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں با پردہ ہوتی ہیں اس معاشرے میں کبھی ولد الزنا پیدا نہیں ہوتے۔ اس معاشرے سے پھر کون پیدا ہوتے ہیں؟ ان معاشروں سے عبداللہ ابن مسعود پیدا ہوئے، اس معاشرے سے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن پیدا ہوئے، اس معاشرے سے عبداللہ ابن عمر پیدا ہوئے، اس معاشرے سے ابو عبیدہ بن جراح پیدا ہوئے، ان معاشروں سے احمد بن حنبل پیدا ہوئے، اس معاشرے نے ابن تیمیہ دیے، اس معاشرے نے حدیث کے بڑے بڑے خوگر دیے، اس معاشرے نے رسول اللہ کے بڑے بڑے خادم دیے، اس معاشرے نے رسول کریم کی حدیثوں کے حافظ دیے، اس معاشرے نے قرآن کریم کے حافظ دیے، اس معاشرے نے بڑے بڑے عالم دیے، اور لوگوں کو جہنم کی راہوں سے کھینچ کھینچ کر اللہ کی جنتوں کی راہوں پہ، شاہراہوں پہ گامزن کرنے والے دیے تھے۔ بھائیوں، ہمیں ضرورت ثمر کیا کہ ہم اپنے گھروں کی سب سے پہلے تربیت کریں، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خیر خواہ ہیں، آج کا خطبہ جمعہ سن لینے کے بعد اگر آپ اپنی بہن کے، اپنی بیٹی کے خیر خواہ ہیں، مجھے میرے اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں رسول اللہ کے منبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں، بیٹیاں بے پردہ ہیں، پھر آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں۔ آپ اس وقت خیر خواہ ہوں گے جب آپ کے گھر میں با پردہ بیٹیاں جب نکلیں، با پردہ ہو کے نکلیں، کزنوں سے پردہ، غیر محرموں سے مکمل طور پہ پردہ، زندگی کتاب و سنت کے مطابق جس گھرانے کی ہو جائے، کیا بات ہے۔ اللہ ان لوگوں کو آج بھی اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان عطا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔